ایک ایسے عالم دین بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں۔ کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے۔ اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے۔ یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ویل چیئر پر تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا۔ ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے ہیں، رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے۔ جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات۔ لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی۔ حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے۔ پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے۔ ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں۔ یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا۔ جانتے ہیں آخری وقت، یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں، سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا، تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا۔ اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا۔ وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں،
مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ جب وہ جنازہ میدان میں آیا، اللہ اللہ، آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں، جتنی بھی تعداد ہو، 40 ہو کہ 50 لاکھ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا؟ کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا، 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد۔ اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا، 48 گھنٹے بغیر برف بغیر فریج کے رکھا گیا تھا، اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے ہیں 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی۔ کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو، جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میں نے یہ محسوس کیا، جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے، میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان ہوں۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں۔ عزیزان گرامی وقار، میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ آج جو حالات ہمارے ہیں، ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے؟ میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں۔ تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ۔ اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے۔ تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا، اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے، امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے، جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔ حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا۔ حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا۔ اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی، تو کون سا بہانہ پیش کرے گا؟ تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے، تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر
بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے. کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی. مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا، بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا. سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے. پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا. میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ. اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنظلہ کو پیش کر دیں گے. یہ حنظلہ ہے، آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں. اپنی بیوی سے کہا، اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں. زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے. نکل گئے. غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد، غسل تک نہیں کیا حنظلہ نے. احد میں شریک ہو گئے اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی ہو. اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنظلہ کو پیش کر دیں گے. اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی. عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لاج تیری شادی. لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے. یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا. گھوڑا خرید لایا، تلوار لے آیا. کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی. میرے عزیزوں، پھر میں یہی کہتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو. دین یہی ہے. اگر بؤن رسیدی تمام بو لہبیس، اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے. تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں. آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی، اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے. میرے عزیزو، آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے. مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے، انتظار کرو اے مسلمان، تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہوں اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو، چند دن اور انتظار کر لینا، سڑکوں پر تمہاری ماں اور بہنوں کو نیلام کیا جائے گا، بیچا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو. آج کفار و مشرکین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے. اس میں بھی شامل ہو سکتا. اس لیے اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیز، آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں، بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے، رات کو جاگ کر کے تیری بیماریوں میں میں نے تیمارداری کی ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا، تب تم اپنے بیٹوں سے وفا کی امید رکھتے ہو. کیا رسول اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے؟ وہ رسول جو رات بھر روتے رہے ہوں اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھیں گے؟ اور اگر ان کی امت ان سے بے وفائی کرے تو انہیں کتنا ٹھیس پہنچتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے بدلو اپنے آپ کو. ہم نبی کے لیے ہیں اور نبی کے لیے جی رہے ہیں اور اٹھائے بھی جائیں گے نبی کے لیے ہی. اسی لیے میرے مرشد نے آخری زمانے میں یہ اپنی نعت میں ہمیں میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جیو، انہی کے لیے رہو، پھر دیکھو تمہاری عزتیں اللہ اتنی بڑھائے گا کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اس دن یہ کہا جائے گا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا. ہر زمین کا ٹکڑا تمہارے غم میں روئے گا، عاشق رسول جا رہا ہے، فرشتے تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ ایک بڑی ذات والا آ رہا ہے، بڑی حیثیت والا آ رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک عاشق رسول دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں.
اس سے بہتر اور زندگی چاہیے؟ نبی جس کا انتظار کریں اپنے صحابہ کے ساتھ، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔